إياك نعبد وإياك نستعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، مرزا جیلمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برا ذکر ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عیسائیوں کی سب سے معتبر کتاب انجیل اور تمام آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ ان میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہوں گے۔ طارق مسعود جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مرزا جیلمی نے صرف دجال کا لفظ نقل کیا ہے اور یہ توہین نہیں۔ کہ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5، کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی، انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے، انہوں نے تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295 لگاؤ۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گستاخانہ الفاظ کو نقل کرے اور اس کی مذمت نہ کرے بلکہ ایسا تاثر دے کہ یہ بات درست ہے یا اسے قبول کر لینا چاہیے، تو یہ صریح گستاخی اور توہین ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں، یعنی وہ رسول نبی امی جنہیں وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ صرف بائبل اور انجیل تک محدود نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ تمام نبیوں نے اپنی امت کو خبر دی تھی کہ ایک آخری رسول آئیں گے جو نبیوں کی مہر ہوں گے اور دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہوں گے۔ بائبل اور انجیل سے آپ کو مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کتاب تشنا 18:18 اس میں لکھا ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کی مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ یہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا اترتا ہے۔ اسی طرح کتاب یسعیاہ 29:12 میں لکھا ہے، اور وہ کتاب ناخواندہ کو دی جائے گی، یعنی کہ ان پڑھ کو دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ اسے پڑھ۔ یہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور اس طرح کتاب یوحنا 14:16 میں لکھا ہے کہ وہ دوسرا مددگار بھیجے گا جسے کمفورٹر کہتے ہیں، وہ بھی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسلام نے اہل کتاب کو عزت بخشی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کی اجازت دی۔ اگر ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہ دیتے۔ یہ ثبوت ہے کہ ان کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہی موجود ہے۔ دنیا کے مشہور مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل، وید اور دیگر مذہبی کتب سے سینکڑوں دلائل پیش کیے ہیں کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں۔ انہی دلائل کی بنیاد پر ہزاروں عیسائی، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا ہے۔ یہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رکھا تاکہ قیامت تک لوگ پہچان سکیں۔ اس کے مقابلے میں مرزا جیلمی جیسے لوگ قرآن اور حقیقت دونوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ کہنا کہ عیسائیوں کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا ذکر آیا ہے صریح گستاخی ہے۔ اس پر جو قانونی دفعات لگی ہیں وہ درست ہیں، اور ایسے گستاخ کو سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف بائبل اور انجیل میں ہی نہیں بلکہ ہر آسمانی کتاب میں موجود ہے۔ قرآن نے اس کی تصدیق کی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے علماء نے ان بشارتوں کو دنیا کے سامنے رکھا۔ اسلام قبول کرنے والے عیسائی اور دیگر لوگ اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں، جبکہ مرزا جیلمی جیسے لوگ جھوٹ پھیلا کر امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا دفاع کریں، دلیل اور حکمت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات پر قائم رکھے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔